السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، ایک بار پھر ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں آج کا نیا سبق لے کر۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہماری جماعت چھٹی ساتویں آٹھویں، ہمارا مضمون اردو، ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے اردو گرامر مضمون نگاری، اور ہمارا آج کا ذیلی موضوع جو ہے وہ ہے اردو ادب کی تاریخ پر ایک مضمون۔ چونکہ یہ مضمون جو ہے اردو ادب کی تاریخ یہ تقریباً ہر سال پوچھا جاتا ہے، تو عزیز طلباء و طالبات اس کو غور سے سنیے گا اور پڑھ کر لکھیے گا، تو امید ہے آپ کو جب سمجھ آ جائے گی تو آپ اچھے سے اس کو لکھ پاؤ گے۔ اردو ادب، اردو زبان کی ابتدا و ارتقاء۔ اردو زبان کئی زبانوں سے مل کر بنی ہے، جس میں عرب، افغانستان، ایران، ترکستان سے لوگ ہندوستان میں آئے تو ان کی اپنی اپنی زبانیں تھیں۔ 8ویں صدی میں مسلمانوں نے سندھ پر حملہ کیا اور اس پر قبضہ کر لیا۔ یہ ادھر ادھر ہندوستان کے مختلف حصوں میں پھیل گئے۔ پھر 10ویں اور 11ویں صدی میں بڑی تعداد میں درہ خیبر کے راستے سے سارے پنجاب میں پھیل گئے۔ تقریباً 200 سال تک وہاں کے بسنے والوں میں میل جول بڑھتا رہا۔ اب اسی ملی جلی زبان نے جو لشکری شکل میں نمودار ہوئی اردو زبان کا نام پایا۔ احتشام حسین کا خیال ہے کہ اردو پنجاب میں پیدا ہوئی۔ یہ بات کچھ قرین قیاس معلوم ہوتی ہے، کیونکہ اردو میں پنجابی زبان کے اثرات زیادہ پائے جاتے ہیں۔ محمود خان شیروانی کے مطابق اردو پنجاب میں پیدا ہوئی، پنجاب سے ہجرت کر کے دلی پہنچی۔ اردو کے آغاز و ارتقاء کے بارے میں ڈاکٹر مرزا خلیل احمد بیگ لکھتے ہیں، دکن میں اردو کی ابتدا اور ارتقاء سے متعلق بعض محققین نے بڑے غلط اور بے بنیاد نظریات پیش کیے ہیں۔ جیسے سید سلیمان ندوی کے مطابق اردو کی جائے پیدائش سندھ ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کا داخلہ سب سے پہلے سندھ میں ہوا۔ اسی طرح کے عالموں کا خیال ہے کہ اردو کی پیدائش دکن میں ہوئی، کیونکہ مسلمان سب سے پہلے سندھ کے علاوہ مالابار اور کاروبنڈل کے ساحلوں پر آئے۔ عربوں اور مقامی باشندوں کے درمیان میل جول اور سماجی روابط بھی بڑھتے گئے۔ بعض محققین کا خیال ہے کہ اسی میل ملاپ اور سماجی اختلاط کی وجہ سے ایک نئی زبان اردو معروض وجود میں آئی۔ لیکن اردو کے دکن میں پیدا ہونے کا نظریہ کسی بھی طرح قابل قبول نہیں ہو سکتا، کیونکہ مسلمانوں کا زیادہ واسطہ دراوڑی زبانوں ملیالم، تامل، کنٹرا اور ان کی قدیم شکلوں سے پڑا۔ ان زبانوں عربی کے میل سے ایک ایسی زبان کے بننے کا خیال کرنا جو ایک تیسری لسانی خاندان ہند آرائی سے تعلق رکھتی ہو، صرف ایک خیال ہی ہے اور کچھ نہیں۔ اردو کی ابتدا کے بارے میں محمد حسین آزاد لکھتے ہیں کہ اتنی بات ہر شخص جانتا ہے کہ ہماری اردو زبان برج بھاشا سے نکلی ہے، اور برج بھاشا خاص ہندوستانی زبان ہے۔ محمد حسین آزاد اور ہیورنلے کے علاوہ کئی اور مصنفین بھی اردو کو برج بھاشا کے ساتھ منسوب کرنے میں پیش رہے۔ مثلاً آزاد سے قبل میر احمد، سر سید احمد خان اور امام بخش سیبائی، اور آزاد کے بعد سید شمس اللہ قادری کے نام خاص طور پر لیے جا سکتے ہیں، جن کی تحریروں میں اس نظریے کی گونج سنائی دیتی ہے۔ ڈاکٹر شوکت سبزواری نے اپنی تصنیف داستان زبان اردو میں اردو کے آغاز و ارتقاء سے متعلق لکھا ہے کہ اس کے آغاز کے مختلف نظریوں اور اس کے مولد و منشا سے بڑی مدلل اور تفصیلی بحث کی ہے۔ اس کے بعد اردو کے آغاز سے متعلق اپنا ایک الگ نظریہ پیش کیا ہے، جس کے مطابق اردو کھڑی بولی سے ترقی پا کر بنی ہے، جو دہلی اور میرٹھ کے انواع میں 11ویں صدی عیسوی میں بولی جاتی تھی۔ وہ کھڑی بولی اور ہندوستانیوں کو ایک ہی زبان تصور کرتے ہیں اور اردو کو اس کی ادبی شکل مانتے ہیں۔ کہیں کہیں وہ اردو، ہندوستانی اور کھڑی بولی تینوں کو ایک ہی زبان تسلیم کرتے ہیں۔ ان کا یہ بھی نظریہ ہے کہ کھڑی بولی یا ہندوستانی یا دوسرے لفظوں میں اردو مسلمانوں کی آمد سے پہلے دلی کے بازاروں میں بولی جاتی تھی۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اردو کی پیدائش شمالی ہند میں ہوئی۔ دلی کے علاقے میں وہ پروان چڑھی اور آخرکار اسی قابل ہوئی کہ کاروباری معاملات میں عام طور پر استعمال کی جائے۔ عوام اس مخلوط اور نئی زبان کو اپنانے لگے اور فارسی اور پراکرت پر اس کو ترجیح دینے لگے۔ دلی کی سلطنت کی توسیع کے ساتھ ساتھ اس نئی زبان کا علاقہ بھی بڑھتا گیا۔
اردو ایک ترکی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی لشکر گاہ کے ہیں۔ شاہی فوج کے بازار کو بھی اردو کہتے ہیں۔ جن جن جگہوں پر فوج رہتی تھی وہاں خرید و فروخت کے سلسلے میں فوجی عوام کے ساتھ کچھ اپنے اور کچھ ان کے الفاظ میں بات کرتی تھی، اس لیے اس مخلوط زبان کا نام یہی لفظ یعنی اردو رکھا گیا۔ مغلیہ دور حکومت میں شاہی فوج کے بازار کو اردو محلہ کہتے تھے، بعد میں لفظ محلہ حذف کر دیا گیا، اس طرح لفظ اردو تحریر و تقریر میں استعمال ہوتا گیا۔ اس تاریخی پس منظر کے پیش نظر اردو نے حسب ذیل ارتقائی مناظر طے کیے۔ 636 سے 986 تک سندھ اور ملتان وغیرہ پر مسلمانوں کا قبضہ رہا۔ اسی عرصہ میں غیر ملکی اور ملکی زبانوں کا لین دین اتنا زیادہ ہو گیا کہ ایک مخلوط بولی وجود میں آنے لگی۔ 987 سے 1193 عیسوی تک عرب، ترک، مغل، ایرانی، افغانی، تاتاری وغیرہ پنجاب میں آباد ہو گئے اور مخلوط بولی کو مزید تقویت پہنچی اور نئے نئے الفاظ بننے لگے۔ 1193 کے بعد سے دلی کو مرکزیت حاصل ہوگی اور مسلمان پورے شمالی ہند پر قابض ہو گئے۔ دلی اور گرد و نواح میں مسلمان زیادہ آباد ہو گئے اور اسی علاقے کی زبانوں سے زیادہ متاثر ہوئے۔ اب الفاظ ٹوٹے پھوٹے فقروں کی شکل اختیار کرنے لگے۔ 1297 کے بعد یہ نئی زبان دکن تک پہنچی اور 1351 تک پورے جنوبی ہندوستان میں پھیل گئی۔ 1352 سے 1700 تک قدیم شعراء نے اس زبان کو ترقی دی۔ 1701 سے 1799 تک وسطی دور کے شاعروں نے اردو کی ترقی اور ترویج کا کام کیا۔ 1800 سے 1935 تک اردو کے کئی شاعروں اور ادیبوں نے اس زبان کو ایک ترقی یافتہ اور مکمل زبان بنانے میں اہم رول ادا کیا۔ 1800 عیسوی میں ڈاکٹر جان گل کرسٹ نے فورٹ ولیم کالج کا قیام عمل میں لایا، جہاں بہت سی کتابوں کا اردو میں ترجمہ کیا گیا۔ اس طرح اردو زبان و ادب کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا، چنانچہ ترقی کے منازل طے کرتے کرتے اردو زبان 1835 عیسوی میں ہندوستان کی سرکاری زبان بن گئی۔ تو عزیز طلباء طالبات، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک اردو ادب کی تاریخ، ابتدا اور ارتقاء اور اس کے متعلق مختلف نظریات۔ امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اس پر آج ہم نے ایک مضمون لکھا یا پڑھا۔ امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ شکریہ، والسلام۔